خرم صاحب آپ خرم صاحب اب یہ اتنا بڑا ایشو، اتنا اہم ایشو، گورنمنٹ کے بالکل شروع کے دن اکنامک ایجنڈا سب سے ٹاپ پر، اور آلریڈی ایک جھگڑا ہو چکا ہے ارسا چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ پہ، جس میں مشاورت نہیں ہوئی پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی نے پبلکلی آ کے اس پہ تنقید کی اس فیصلے پہ، اور پھر مجبوراً پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اب یہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ آ گیا اتنا بڑا، اور اس پہ پبلکلی پیپلز پارٹی نے رسپانس دینا شروع کر دیا، مخالفت کرنی شروع کر دی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنا سیریس لیک آف کوآرڈینیشن. جی نہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، ان کی رائے ہمیشہ سے بھی وہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور لیکن اب آ کے ہم سب نے جو 15 جماعتوں کی حکومت تھی، اس 16 ماہ میں جنہوں نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ ایک دل دہلا دینے والا منظر ہے، آج تک بھی وہ باقی ہے کہ اب جب کہ بیرونی دنیا میں پاکستان کے لیے وہ ہمدردی نہیں ہے، اور ہمارے دوست بھی اور ہمارے پارٹنرز بھی فوری طور پر، جو ہمیں عادت تھی کہ جب ضرورت ہوئی تو انہوں نے ہمیں کچھ سپورٹ فراہم کر دی اور پاکستان آگے چل پڑا، اب وہ ممکن نہیں رہا. تو لہذا پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ لفظ نجکاری کا آ جاتا ہے جس کے اوپر اس کی ایک میننگ ہے، لوگ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا میں اور آپ اور ہمارے جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں، وہ ہر سال 500 ارب روپے کو آگ لگا دیتے اپنے ہاتھوں سے ان جو سرکاری تحویل میں ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے؟ تو یہ جو خسارہ ہے، کیا میں اور ہماری آگے والی نسلیں جو ہیں وہ ہر سال یہ خسارہ برداشت کرتے جائیں گے، یا ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے؟ تو لہٰذا اب پوری دنیا میں میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ جو خیال تھا 1960 کی دہائی کا کہ ریاست ہی ساری نوکریاں پیدا کرے گی، اور ریاست کی نوکری میں جو آ گیا وہ لہذا کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ تو بہت سال پہلے ختم ہو گیا تھا، جب دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے بشمول ایک یا دو کے اپنی جو ایک قومی ایئر لائن کا تصور ہے وہ ختم کر چکے ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ضرورت ہے. جو مجھے تھوڑا سا چیز جو ہے وہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ پبلکلی پیپلز پارٹی تنقید کیوں کر رہی ہے. یعنی اگر ان کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے، جو کہ ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں ہی نہ، وہ کہتے ہیں جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقے آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم کسی اور طریقے سے کریں، وچ از فائن. لیکن یہ اتنی سیریس لیک آف کوآرڈینیشن کہ آپ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر اس کو ریزالو نہیں کر پا رہے. اب آپ ایک بار پھر پبلکلی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ why is the politics of this going so wrong؟ فاطم، آپ اسلام آباد میں آپ شاید قریبی طور سے دیکھ رہے ہوں، میں تو ایک فاصلے سے ہی دیکھ رہا ہوں اس ایشو کو، اور میری یہی توقع کہ اب جو کابینہ کے وزراء ہیں اور خاص طور پہ جو پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں، وہ اس معاملے میں ایک غیر معمولی متحرک ہو کر صدر زرداری سے بھی جا کے بات کریں گے، وہ بھی وہاں موجود ہیں اسلام آباد میں، اور پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت سے جا کر بات کریں گے کہ ہم سب نے بلاخر یہ ایک مشترکہ ایجنڈا ہے اور یہ قومی ایجنڈا ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ پی ایم ایل این کا اکیلی کا ایجنڈا نہیں ہے، اور ایک قومی ایجنڈا ہے. اس قومی ایجنڈے میں جو بھی ہمارے ایک دوسرے کے خیالات ہو سکتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں، ان کو آپس میں بیٹھ کر طے کریں، تاکہ آنے والے جو کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی قاہرہ صاحب، آپ کا نقطہ آ گیا ہے. انفیکٹ یہ دستگیر صاحب آپ کا نقطہ آ گیا ہے. کم از کم قاہرہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. جی فات صاحب، اب دونوں پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز نے ہمیں جوائن کر لیا. میرا خیال ہے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جی قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا قاہرہ صاحب، میں ابھی نا خرم دستگیر صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اور میرا یہ نقطہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں آپ کی جماعت کا ایک موقف ہے، پی ایم ایل این کا ایک موقف ہے، اور دونوں موقف جو ہیں وہ ان میں بالکل جان ہے، وزن ہے، کوئی اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے گرد جو سیاست گھوم رہی ہے، اور ابھی ہم نے ارسا کے چیئرمین کا معاملہ دیکھا جس میں مشاورت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کی جماعت نے اس پہ جو ہے وہ تنقید کی اور وہ فیصلہ واپس لینا پڑا پی ایم ایل این کو. اب ایک بار پھر جو ہے وہ شہری رحمان صاحب ہوں یا مولا بخش چانڈیو صاحب ہوں، وہ پبلکلی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو میں تو خرم صاحب سے بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ مشاورت جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اتنے کروشل ایشو پہ
اتنے ارلی ڈیز میں یہ ایک بار پھر جو ہے یہ پبلکلی کیوں ایک دوسرے پہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے؟ پرائیویٹلی کیا سسٹم نہیں بن پا رہا کوئی کہ بیٹھ کے بات کریں، ریزالو کریں اور آگے بڑھیں؟ بہت شکریہ فہد صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں نے خرم صاحب کی آواز نہیں سنی، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا فرمایا اس پہ. عرض یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ یہ ادارے نقصان میں چل رہے ہیں اور مسلسل ہر سال بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے بلینز میں وہ بلیڈ ہوتی ہے اور کئی سالوں سے ہو رہی ہے. لہذا یہ ادارے اب ایسے انتظامی ہاتھوں میں دیے جائیں کہ ریاست کے اوپر اس کا بوجھ ختم ہو. تو اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین اتنا ہی ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ یہ اسٹیٹ سے نہیں چلے ادارے، لیکن اب ان اداروں کو چلانے کے لیے ایک ماڈل ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے اور وہ پی ٹی سی ایل کا ہے، جہاں پرائیویٹائزیشن کی گئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، پر ہم نے 25-26% شیئرز کے ساتھ مینجمنٹ ٹرانسفر کی اور پی ٹی سی ایل کی اس ٹرانسفر کی بدولت انہوں نے بھی منافع کمایا، گورنمنٹ کا شیئر بھی بڑھا، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوا. اب ان اداروں کو جو نقصان میں جا رہے ہیں یہ پبلک ایسٹ ہے، یہ گورنمنٹ کا ایسٹ ہے، یہ سرکار کا اثاثہ ہے. ان کو آؤٹ رائٹ سیل کر دی جائے، ان سے جان چھڑا لی جائے، یا ان کو کچھ پرسنٹ شیئر دے کے ساتھ مینجمنٹ دی جائے. اور اگر وہ ادارے فعال ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کا شیئر جو 70%، 80%، 60% جتنا بھی ہو، اس کے ساتھ گورنمنٹ کو بہت بڑے نقصانات جو ہوئے ہیں وہ بھی ریکور ہو جائے. تو یہ تو کوئی برا ماڈل نہیں ہے. ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ پہلے اس کو آزما لے، دیکھ لے. رہی بات یہ کہ جی یہ معاملہ کسی کمیٹی میں بیٹھ کے دونوں جماعتوں کو دیکھ لینا چاہیے. بالکل گورنمنٹ سائڈ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایسے تمام کام جب وہ کرنے لگے لیجسلیشن کے ہوں یا اس طرح کے کوئی اقدامات جن پہ مختلف جماعتوں کا جو اتحاد کا حصہ ہے، گورنمنٹ کا نہیں بھی ہے، اتحاد کا حصہ ہے، تو ان کی اسٹرکٹڈ پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے پہلے بات ہو جانی چاہیے تاکہ پھر میڈیا کے ذریعے گفتگو نہ ہو. اور میڈیا کا بھی کمال ہوتا ہے کہ جب آپ نے مجھ پہ سوال کر دیا کہ جی پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی، گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے، اور اگر آپ مسلم لیگ سے کہیں گے تو وہ تو آپ کو کہیں گے جی پرائیویٹائز کرنا ہے. مجھے آپ کہیں گے جی پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کرنا ہے، اور میں کہوں گا کہ نہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو تاثر یہی ہوگا کہ میں اس پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کر رہا ہوں، حالانکہ میں اپنا ایک نقطہ نظر دے رہا ہوں. میں بھی کہہ رہا ہوں پرائیویٹائزیشن ہی کر لیں، لیکن میرا اور ان کے نقطہ نظر میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا شیئر رکھتے ہوئے کریں، وہ شاید یہ کہہ رہے ہو کہ گورنمنٹ کا شیئر نہ رکھیں